روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، میں ایونجلسٹ سیری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو سیکھیں گے وہ ایمان کی بنیادوں پر ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک آج خاص موضوع ہے ڈاکٹرین آف گاڈ، یعنی خداوند خدا کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، ہم جانیں گے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہوتے ہیں، تو آج ہم نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر ان سے سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جی پادری صاحب، آج ایک بار پھر میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں سیرش آپ کا، آپ کے ادارے کا، کہ آپ ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے، ایمان کی بنیادوں کے تعلق سے خداوند خدا کے بارے آج ہم بات کریں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جو ہر دور میں ہر جگہ چلتا رہنا چاہیے، جی، تاکہ لوگ خداوند خدا کے بارے میں وہ کچھ جانیں جو خداوند چاہتا ہے۔ جی، سو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ تھینک یو پادری صاحب، جس طرح سے بڑا آج خاص ٹاپک ہے، بڑا خاص موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ خداوند خدا کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جانیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے خداوند کے بارے میں سیکھنا اور جانا۔ اور دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے نظریات بنا لیے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، اور اس طور سے خدا کی خدائی کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں، آج پروگرام میں جو بھی باتیں سیکھیں گے ان سے میرا ایمان ہے میں بھی برکت پاؤں گی اور سننے والے بھی برکت پائیں گے۔ تو آج جو اس موضوع کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ خدا انسانی زندگی میں تمام مسئلوں کا حل ہے، یا یہ خدا تمام مسائل کی وجہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اسی بات سے آغاز کیا ہے جو آج کے دور میں، بلکہ شروع سے ہی خدا کے بارے تو آدم سے لے کر آج تک، اور جب تک خداوند یسوع آ نہیں جاتے تب تک یہ ایک متنازع فی مسئلہ ہے۔ جی، آج بھی دنیا میں لوگ خدا کے بارے سیکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، سیکھنے کے لیے کتابیں بھی لکھتے ہیں، جی، سکھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی قدرت کو اور اس کی خدائی کو، اس کی فطرت کو جاننا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا فارسی اور اردو زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے، جس کو ہم اردو میں خدا تعالیٰ کہتے ہیں، جی، آقا کہتے ہیں، اسے حاکم کہتے ہیں، اور اس کی جو تعریف ہے یا ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق جو کہ ویبسٹر کی ڈکشنری میں خداوند خدا کے لیے دی گئی ہے، وہاں بتایا گیا ہے کہ گاڈ از اے اسپرٹ، انفینٹ، اور وہ ایٹرنل اینڈ انچینجبل in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness and truth۔ جو لوگ اس انگریزی کے ان الفاظ کو، ان کے معنوں کو جانتے ہیں، جب وہ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جی، تو اردو میں جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے یا ہم اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو کہ تعلق، رشتہ اور واسطہ رکھنے والی ہستی ہے یا خدا ہے۔ صحیح، یعنی خدا بے شک نظر نہ آنے والی قدرت اور قوت ہے، جی، لیکن اس کا ایک پرسن ہے، پرسن ہوڈ ہے اس کی، اور اس کا جو پرسن ہوڈ ہے اس کو جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کا آغاز ہی لفظ خدا سے ہوتا ہے۔ جی،
جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ ہماری اردو کی بائبل کی تحریر ہے جی. جبکہ اس کا جو اصلی متن ہے عبرانی زبان کا، وہاں یہ آیت تھوڑی سی فرق ہے. وہاں یہ ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اب ٹرانسلیشن چونکہ 1917 میں ہوا، جو بائبل میں پڑھتا ہوں، جو بائبل آپ کے پاس ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ 1992 میں ہوا، اور اس ٹرانسلیشن کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں. تو وہ جو ٹرانسلیشن 1917 میں 7 میں شروع کیا گیا، 17 میں ہوا، اس میں عبرانی زبان کی جو ترجمہ تھا، اس کو کرنے والوں کا جو چیئرمین تھا وہ مرزا فطرت تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اور وہ جانتا تھا چونکہ وہ مسلمان تھا، تو وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو پھر اس نے اسی سینس کے ساتھ بائبل کا ٹرانسلیشن بھی پہلی باب کے پہلی آیت کو اس نے اسی طرح لکھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لیکن اس کا جو جینون صحیح ترجمہ ہے وہ ہے ابتدا میں. یعنی خدا نے جس مٹیریل سے کائنات کو تخلیق کیا، اس کا وہ ابتدا ہے، اور وہ جو ابتدا ہے اس ابتدا کے بارے مقدس یوحنا انجیل میں اپنے دباچے میں ہی شروع میں لکھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. اور پھر چوتھی آیت پہ کہتے ہیں کہ اور سب چیزیں اس کے وسیلے، یعنی خدا کا جو امیجنیشن ہے، جو تصور ہے، جو اس کا جو خیال ہے، اس خیال کو اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے یہ خدا کا اپنا شعور ہے، اس کا تحت و شعور ہے، اس کا کانشس ہے، سب کانشس ہے، اور جو کچھ اس کے کانشس اور سب کانشس میں تھا صرف ایک لفظ کن کہنے سے اس کو وجود ملا، اور وہ اس دنیا میں آیا اور پیدا ہوا. اور ہر چیز جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے یہ ایک دلیل ہے کہ چونکہ ہر چیز کی ایک پرسنالٹی ہے، ہر چیز کی، انسان، حیوان، جمادات، ہر چیز کی چونکہ ایک پرسنالٹی ہے، پرسن ہوڈ ہے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے. خدا کی شخصیت میں اور انسان کی شخصیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خدا کو ایک شخصیت کے طور اس پر اعتقاد رکھ سکتے ہیں اور ایمان رکھ سکتے ہیں. اب رہی بات کہ وہ مسائل کا حل ہے، تو مسائل کا حل تو ان کے لیے ہے نا جو اس کے ساتھ اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں. صحیح. وہ باغ عدن ہو، وہ نوح کا دور ہو، وہ خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کا دور ہو، اسرائیل کا، یہودیوں کا، مسیحوں کا، کوئی بھی دور، آج بھی جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے مسائل کا حل ہے. بے شک وہ ان کے مسائل کا حل ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، اے بوجھ کے تھکے باندھے لوگو میرے پاس آؤ. اور پھر اس نے یہ بھی کہا، میرا جوا اپنے اوپر پہن لو. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا جوا ہلکا بھی ہے، نرم بھی ہے اور ملائم بھی ہے. اب جو اس کو نہیں پہنے گا پھر وہ اپنے کام کا تو اس کے نتائج کا ذمہ دار ہے. جو اس کو پہن لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ذمہ داری اس کی بجائے اس خدا پر آ جائے گی جو اس کے مسائل کا حل ہے. اور یہی خدا کے کلام کا یا الکتاب کا یا بائبل مقدس کا یہی بیان ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا
زندگی تو اس کو ملے گی، مسائل تو اس کے حل ہوں گے. اس لیے آج انسانوں کے مسائل خدا کے پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ انسان کے اپنے مسائل پیدا کردہ ہے. اب ہوا کو خداوند نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو کرو، بڑھو پھلو پھولو، معمور کرو، محکوم کرو. صرف ایک بات کا خیال رہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. اب یہ بات پہلے سے بتا دی گئی اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا. وہاں بتایا گیا کہ جس سے تو نے کھایا تو مرا. اب اس مسئلے کا حل کس کے پاس تھا؟ آدم اور حوا کے پاس. اب اس نے اس کو مسائلستان کا گڑھ بنا دیا اور پھر وہ ایسے مسائل شروع ہوئے جو انسان کے لیے آج بھی بہت بڑے مسائل ہیں اور جن کا حل سوائے یسوع کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے خدا مسئلہ نہیں ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ڈاکٹرن ہے، وہ نظریہ نہیں ہے. اس کی ایک شخصیت ہے، اس کا ایک وجود ہے اور اس وجود کے سینکڑوں ہزاروں پہلو ہیں. اب جو ان پہلوؤں کے بارے جان جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسی میں جینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی میں مرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جو اس کو نہیں جان جاتے وہ یہی کہتے ہیں جیسے زبور 14 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ایمک نے کہا کوئی خدا نہیں. تھینک یو پادری صاحب. میرا اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو ماضی میں اور آج تک بھی جو سائنسدان جو دریافتیں کر رہے ہیں، کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی ثابت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی اہل علم یعنی سائنسدانوں کا طبقہ مذہبی علماء کے خلاف صف باندھے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ خدا کے وجود کے خلاف. تو ایسے میں خدا کی ذات کو بھی ثابت کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے. میری گزارش ہے کہ کیا یہ مسئلہ خود خدا کے ماننے والوں کے لیے بھی مشکلات کا سبب ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا اور لمبا سوال کیا آپ نے، لیکن سب سے پہلی بات، سائنسدان ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں، مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں، جی، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی نظریے، کسی بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہو، وہ سائنسدان ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. ٹھیک ہے. وہ سائنسدان ہیں اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا جاننے کی مشق یا ٹریننگ کرتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کوئی ایجاد کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہوئے ہیں دنیا میں آج تک، کیا کبھی کسی نے خدا کو جانا ہے؟ خدا کو کسی نے نہیں جانا. ہاں، گلیلیو یہ بتا دے گا، کاپر یہ بتا دے گا، تھامس ایڈیسن یہ بتا دے گا، بجلی بنا دے گا، 1400 ایجادات کر دے گا، سب کچھ ہو جائے گا. جی. مسیحی اور غیر مسیحی سائنٹسٹ بے شمار ایجادات کر دیں گے. یہ ان کے کھاتے میں ان کی ایجادات تو لکھ دی جائیں گی، لیکن کیا وہ خدا کو جانتے ہیں؟ ہم نیوٹن کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو نیوٹن نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر خداوند خدا کی حکمت یعنی وزڈم یا وٹ آف گاڈ، اگر حکمت میرے ساتھ نہ ہوتی تو نیوٹن نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج کچھ ہے. صحیح. تھامس ایڈیسن نے 1400 ایجادات کی ہیں. جی. تھامس ایڈیسن سے کسی نے پوچھا، حالانکہ وہ بیچارہ اسکول ہی نہیں گیا تو ٹیچر نے بھی بھگا دیا، اسکول والوں نے بھی بھگا دیا، ایک ان پڑھ سائنٹسٹ تھا. لیکن جب اس کی 1400 ایجادات ہو گئیں اور دنیا میں اس کے نام کا، اس کی شہرت کا، اس کے کام کا ڈنکا بجنے لگا تو اس کو بھی کسی نے سوال کیا، اور جو سوال کرنے والے لوگ تھے وہ اس کو یہی پوچھتے تھے کہ یہ سب کچھ تو نے کیسے کر لیا. اس نے کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کوئی قوت ہے، کوئی پاور ہے، کوئی وزڈم ہے جو میری سوچ کو، میرے انٹلیکٹ کو
میری عقل کو، میری دانش کو، یہ ساری چیزیں سکھاتی ہے، اور پھر وہ مجھ پر واضح ہو جاتا ہے، اور جب واضح ہو جاتا ہے تو میں اس کو اس کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں۔ صحیح۔ ماؤ زیدونگ کارل مارکس کا ماننے والا تھا، کامسٹ تھا، سوشلسٹ تھا، اور وہ اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں بطور کامسٹ خدا کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے اگر خدا نہ بھی ہوتا تو مجھے اپنی ضرورتوں کے حل کے لیے ایک خدا کی ضرورت تھی، پر وہ خدا ہے جو آج بھی میری ضرورتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب لوگ جب اس اینک سے سوچتے ہیں تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، تو علم رکھنا کسی بات کا بہت اچھی بات ہے، پر اس علم کو جاننا بہت مشکل کام ہے، اور جب تک آپ جان نہیں جاتے تب تک آپ اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی قرارداد اور کوئی ٹروث دنیا کو نہیں بتا سکتے۔ فرض کیتا نیل آرمسٹرانگ اپنی ٹیم کے ساتھ چاند پر چلا گیا، ہم نے کتابوں میں بچپن سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ چاند پر گیا، چاند پر یہ تھا، چاند پر وہ تھا، فلاں تھا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو مذاہب سے یا ان کے اعتقادات سے جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن زمین جو چاند کی سطح ہے، جو چاند کی زمین ہے، اس پر نہ پاؤں آپ نے رکھا ہے نہ میں نے رکھا ہے، نہ کسی سائنٹسٹ نے رکھا ہے، وہ نیل آرمسٹرانگ نے رکھا ہے۔ اس کے پاس پہلے علم تھا کہ کیسے ہم چاند پر جا سکتے ہیں، کیسے سفر کر سکتے ہیں، پر جب اس نے پاؤں رکھا تو پھر اس نے پاؤں رکھ کے کہا اب میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہے۔ اب یہ اس کا علم ہے کہ چاند پر کیسے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اس علم کو جب ایکسرسائز کیا، ایکسرسائز کرنے کے بعد جب وہ چاند کی سطح پر اترا تو انسانوں میں، دنیا میں پہلا انسان جس نے چاند کی سطح پر پاؤں رکھا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ چاند ہے جس کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق جو ہے اس کو خدا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک۔ لوگ علم کی بات کر رہے ہیں، آج بھی دنیا میں لوگ علم کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 60% آبادی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ جی۔ آپ بھی، میں بھی، بے شمار انسان، 60% آبادی دنیا پر میں جو ہے وہ خدا کو مانتی ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ 40% جو مانتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر انکار کس کا کرتے ہو؟ اگر اس کا وجود ہی کوئی نہیں، یا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یا اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں، تو انکار کس کا کر رہے ہو؟ پہلی بات کو اپنی دلیل میں خود ہی ناکام ہے کہ جی خدا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے؟ 60% آبادی خدا کو کسی نہ کسی طرح سے مانتی ہے، پر کیا مانتی ہے؟ کسی سے پوچھے، سوال کرے، وہ کہیں گے جی خدا کیا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کون ہے۔ اب کیا ہے جو ہے، یہ تو فارسی میں اس کو ہم کیس کہتے ہیں، یعنی یہ یعنی کہ میں کہوں گا کیس، کیسس، کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ بے جان ہے۔ صحیح۔ چونکہ یہ بے جان ہے اس لیے یہ کیس ہے۔ جب میں کہوں گا کہ چیز، وہ چیز کیا ہے، تو اس میں فرق ہے۔ خدا بے جان نہیں ہے، چونکہ وہ جان رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے، شخصیت رکھتا ہے، اس کا ایک پرسن ہوڈ ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت ہے، شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں، اس لیے ہم کہیں گے خدا کون ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ خدا کیا ہے۔ خدا
کیا ہے نہیں ہے، وہ زندہ شخصیت ہے، اس لیے کون ہے. اور شخصیت کو جاننا بہت آسان ہے، جبکہ جو چیز ہے اس کو جاننا بہت مشکل ہے. وہ تو شخصیت ہے، اور اس نے تو خود انسان کے اندر اس نے لکھا ہے، اس نے مٹی کا بت بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اب دم کے لیے جو لفظ وہاں پیدائش کی کتاب میں آیا ہے، اس کا مطلب روح القدس بھی ہے، اس کا مطلب دم بھی ہے، اس کا مطلب روح بھی ہے، اس کا مطلب زندگی بھی ہے. اب وہ جو دم خدا نے انسان کے اندر پھونکا، وہ الہام بھی ہے، وہ وحی بھی ہے، وہی اس کا مکاشفہ بھی ہے، وہی اس کا صحیفہ بھی ہے، اور وہ انسان کے اندر ہے. کیونکہ لکھا ہے جب اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا، یعنی خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. جی. اس کا مطلب پہلے جان تھی، پر اس جان میں وہ زندگی نہیں تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ جو پتلا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے لیے یونانی زبان میں 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. پہلا لفظ ہے اس کو ہم یونانی میں سوما کہتے ہیں، SOMA. سوما کا مطلب ہے بت، یہ بدن جو میرا اور آپ کا جسم ہے یہ سوما ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جیتی جان ہوا تو جان کے لیے لفظ سوما نہیں ہے، جان کے لیے سوخی ہے. اور سوخی جو ہے اسی سے سائیکالوجی ہے. اور سوخی جو ہے وہ 3 چیزوں کو پیش کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی عقل، انسان کے جذبات اور انسان کا قوت فیصلہ. اور یہ سوکھی ہے، یہ ایکٹیویٹ نہیں تھا کب تک؟ جب تک دم اس کی زندگی میں نہیں تھا. جب ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر اس جان کی وجہ سے اس میں جذبات بھی آ گئے، قوت فیصلہ بھی آ گیا، اور اس میں عقل اور دانش بھی آ گئی. لیکن یہ تینوں کسی ایک لفظ سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ سوکھی ہے، اور وہ خدا ہے، اور وہ خدا کا دم ہے جو آپ کے اور میرے اور ہر انسان کے اندر ہے. اور وہ دم اگر خدا کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دم تو آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے. ہم اپنی سستی یا کاہلی کی وجہ سے، یا اپنی جہالت یا علمی کی وجہ سے، یا غلط نظریات کی وجہ سے، یا انسان کے اندر گناہ جو دبکا بیٹھا ہے، اس گناہ کی لذتوں کی وجہ سے، جب ہم اس سوکھی کو استعمال کر کے تیسری چیز کو نہیں جان پاتے، تب تک ہم خدا کو چیز ہی کہتے رہیں گے، کیس یا کون یا شخصیت یا اپنا خدا نہیں مانیں گے. اور وہ ہے جو آخری لفظ ہے جس کو ہم نیوما کہتے ہیں یونانی زبان میں. اور نیوما جو ہے وہ اس کا پی سائلنٹ ہے، اس کو اکثر لوگ پی کے ساتھ بولتے ہیں جو غلط ہے. پی سائلنٹ ہے، وہ نیوما ہے، اور نیوما کا مطلب روح القدس ہے، جو نئے عہد نامہ میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب جب آدم کو تخلیق کیا گیا یا انسان کو تخلیق کیا گیا تو روح القدس تو اس کو دے دیا گیا. اور وہ روح القدس کے بارے یوحنا اپنی انجیل کے 4ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ خدا کے تہ کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور وہ روح القدس جو ہمارے اندر آلریڈی تخلیق کے وقت رکھ دیا گیا تھا، جو خدا کی تہ کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اگر ہم اس کے ذریعے خدا کو جانیں گے تو پھر اس کا علم بھی آئے گا اور اس کو جان بھی سکیں گے. ادروائز خدا کو جاننا انسان کی عقل کے لیے بہت مشکل ہے. یہ صرف انسان کی عقل ہے، یہ انسان کے اپنا وہ نیوما ہے جو اس کے اندر ہے. اس اندر جو نیوما ہے، جو پاک روح ہے، اس کے لیے امثال کے 20ویں باب کی 27ویں آیت میں سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ انسان کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، اور چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اگر چراغ نہیں جلے گا تو روشنی نہیں ہوگی. تو یسوع نے 3 دفعہ یوحنا کے انجیل میں کہا، دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کا نور میں ہوں، انسانوں کا نور میں ہوں.
تو چوتھی بات یہ کہہ لیں کہ میرے اور آپ کے ضمیر کا نور بھی وہی ہے، اور وہ نور اگر یہاں ہے وہ کلام کی صورت میں ہے، جیسے زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر وہ کلام، وہ کلمہ، وہ وحی، وہ پاک روح، وہ الہام میرے اور آپ کے اندر بستا ہے تو پھر ہمیں خدا کی ذات، شخصیت میں اور دنیا کے نظریات میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ چونکہ وقت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور سوالوں کو پوچھیں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اور ان باتوں کو سیکھیں گے، اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو آج ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے خداوند کی شخصیت کے بارے میں، خداوند کی ذات کے بارے میں کتنی خوبصورتی سے بتایا ہے، تو میں چاہتی ہوں ناظرین کو آج کے سارے موضوع کے حوالے سے ناظرین کو میسج دیں کہ ہمیں خدا کو کس طرح جاننا چاہیے، یا خدا کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں۔ سرش میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے راستہ خود بتایا ہے۔ جی، خدا تک جانے کا کوئی راستہ نہیں اگر خدا خود نہ بتائے۔ جی، اور وہ راستہ پاک کلام میں لکھا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تو میں تو لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ سائنس پڑھیں، دنیا کے علوم پڑھیں، جی، کیونکہ میری نظر میں دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ بائبل مقدس کی بندیاں ہیں۔ جی، اگر آپ بائبل کو نہیں جانتے، ان علوم کو نہیں جانتے، اس لیے بائبل کا مطالعہ کریں اور پھر دنیا کے علوم کا مطالعہ کریں، تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی منسلک ہو جائے گی اور دنیا میں بھی ایک باوقار انسان بن جائیں گے۔ جی جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ دنیا کے علم کو بھی لینا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کلام مقدس کو بھی اپنی زندگی میں لینا، کلام مقدس کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، تو اسی موضوع کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ اسی موضوع پر ہم باتیں کریں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی